بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا، مال اکٹھا کرنا، موج مستی کرنا یا صرف نسل بڑھا کر فخر کرنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد بھی واضح فرما دیا۔ انسان کے سامنے اچھائی اور برائی کے راستے واضح کر کے یہ اختیار دے دیا کہ کوئی ایک راستہ اختیار کر لیا جائے کہ جس سے موت کے بعد کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اچھے اعمال پر ایسی ایسی نعمتیں عطا ہوں گی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کے نتیجے میں ایسی ایسی سخت سزائیں اور سخت عذاب کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت اور اہل جنت کا حال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جنت کے عرض کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت میں رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ بخاری شریف کے مطابق جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ جنت کے ایک ایک دروازے کے 2 چوکھٹ کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ پورے 40 سال چلنے کی مسافت میں ختم نہ ہو۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر منزل کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، جبکہ اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ یہ ہر منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہان کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے ایک درجہ ہی کافی ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق جنت کی ایک ایک اینٹ سونے کی اور ایک ایک چاندی کی ہے۔ اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، جبکہ اس کی مٹی زرد اور خوشبودار زعفران کی ہے۔ جنت میں کثرت سے میوہ دار درخت، قسم قسم کے پھل اور اعلیٰ درجے کے مکانات ہیں۔ جنت کے باغوں میں 2 طرح کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھل کی سی ہوگی، جبکہ دوسرے کی صورت ایسی جو نہ آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی۔ لوگ تکیے لگائے بستروں پر آرام کریں گے، ان کے ستر ریشمی اور ابر نور کے ہوں گے۔ ان باغوں میں جنتی لوگوں کے لیے نیچی نظر والی شرمیلی لڑکیاں ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا جیسے مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام دنیاوی چیزوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوں گی، کیونکہ دنیاوی چیزوں کا مادہ مٹی جبکہ جنت کی اشیاء کا مادہ نور ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پہلی جماعت جو داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی، اور یہ صورتیں انبیاء کرام کی ہوں گی، جبکہ دوسری جماعت کی صورتیں ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گی۔ جنت کے لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کریں گے، وہاں پر کسی قسم کی غلاظت نہ ہوگی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کے پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ ان کی صورتیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سی اور ان کے قد آسمان میں 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ سرور کونین
کے ارشاد کے مطابق جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا کہ جب ایک مرتبہ پہلو بدلے گا تو قسم قسم کے تکیے سے سر لگائے گا۔ اسی اثناء میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ مارے گی۔ جب وہ مڑ کے دیکھے گا تو اس عورت کا رخسار اس قدر چمکدار اور شفاف و شفاف ہوگا کہ اس کے منہ میں ایسی اپنی صورت نظر آئے گی۔ اس کے لباس میں جو موتی لگے ہوں گے ان میں ادنا درجے کے موتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر وہ موتی دنیا میں موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے۔ اس کی 72 بیویاں ہوں گی۔ اس کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے گا جو موتی اور یاقوت کا بنا ہوگا، جس کی لمبائی اور چوڑائی یمن اور شام کے درمیانی فاصلے کی سی ہوگی، جبکہ ادنا درجے کا جنتی اپنے باغوں، اپنی عورتوں، اپنی نعمتوں اور اپنے خدمت گزاروں کو اپنے آرام کرنے کے تختوں سے 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا، یعنی اس کی ملکیت جنت میں اتنی وسیع ہوگی کہ جس کا رقبہ 1000 سال کا ہوگا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، لیکن اس میں کسی قسم کی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس میں مردوں کی مورتیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، پس جس کو کوئی مورتی اچھی لگے گی وہ اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی صورت ویسی کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جنت میں ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور دیکھو گے۔ کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح شک نہ کرو گے تم اپنے پروردگار کے دیکھنے میں، اور اس کی مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو نہ فرمائے، اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب تشریف فرما ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کے اس حصے کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے ہمارا ٹھکانہ آخرت میں اپنے پیارے اور محبوب بندوں کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔